अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे एक घर की। और उमूमन हमें लगता है कि एक घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक घर मोहब्बत, समझदारी और एक दूसरे के जज्बात को महसूस करने से बनता है। और अक्सर हम अपने घर वालों के साथ तो रहते हैं, लेकिन इनके एहसासात, परेशानियों और खुशियों को सही तरह समझ नहीं पाते। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दूरियों का सबब बन जाती हैं। और इन मसाइल से बचने के लिए फ़ैमिली में इमोशनल इंटेलिजेंस को मज़बूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसकी शुरुआत एक दूसरे को अटेंशन से सुनने से होती है, अच्छे लिसनर बनने से होती है। क्योंकि जब घर का हर फर्द दूसरे की बात को समझे और इसके एहसासात की कदर करे तो रिश्ते मजबूत होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने जज्बात को पहचानना सीखें। गुस्सा, दुख या परेशानी को दबाने की बजाय मुनासिब अंदाज में एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए, ताकि बात दिल में ना रह जाए। और एक और बात, इंसान के अंदर हमदर्दी की आदत भी ख़ानदान को जोड़े रखती है। खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचना और ये समझने की कोशिश करना कि वो क्या महसूस कर रहा है, बहुत सी गलतफहमियों को ख़त्म कर देता है। और अगर घर में इख्तलाफ हो जाए तो सख्त रिएक्शन देने की बजाय तहम्मुल से जवाब दिया जाए और हर बात पर गुस्सा करने की बजाय सुकून और समझदारी से मसले को हल करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। और मजबूत ख़ानदान वो नहीं होता जहाँ कभी इख्तलाफ ही ना हो, बल्कि वो होता है जहाँ लोग एक दूसरे के जज्बात को समझते हो और मोहब्बत के साथ एक दूसरे का साथ देते हो। और इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और आज बात करेंगे कि ज़िंदगी में हर इंसान आगे बढ़ने चाहता है, ग्रो करना चाहता है, वो ख्वाब देखता है और कामयाबी पाना भी चाहता है। लेकिन अक्सर नौजवान एक मोड़ पर आकर रुक जाते हैं, जहां उनके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि स्टार्ट कहां से करें और अपनी मंजिल को कैसे पाएं। तो आज हम बात करेंगे कि नौजवान को कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ज़बरदस्त। डॉक्टर आरिफ, सबसे पहले तो बताएं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर मौजूद होता है, बस उसको पहचानने की देर होती है। तो इंसान अपने अंदर का टैलेंट, अपने अंदर का स्किल खुद से कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? अच्छा, स्किल तो मौजूद नहीं होता, टैलेंट स्किल, हाँ टैलेंट कह रहे हैं आप। स्किल हासिल करने की सलाहियत होती है। राइट। अभी अपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ख्वाब देखता है इंसान। तो ख्वाब हम सब देखते हैं, आप भी देखती हैं, मैं भी देखते हैं, ये सब लोग भी देखते हैं। लेकिन ख्वाब को तकमील देना, ख्वाब को ताबीर देना, ये कामयाब आदमी का खासा होता है। ठीक है। वो करता क्या है कि सबसे पहले तो वो अपने ख्वाब को कागज़ पर मुंतकिल करता है, उसके गोल सेट करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए मैं क्या कुर्बानी देने को तैयार हूँ, क्या प्राइस देने को तैयार हूँ। ये पहले ख्वाब के हवाले से बता दें कि ख्वाब को ताबीर दी जा सकती है, बशर्ते कि आप उसे गोल्स में कन्वर्ट करें। उसके बाद अगला सवाल कि कुछ ना कुछ ख़ास होता है इंसान में, कोई ख़ास टैलेंट होता है, तो उसका पता कैसे लगे। तो पहली बात यह है कि जब आप किसी काम में खो जाते हैं, आपको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। मैं अक्सर अपने सेशंस में लोगों से कहा करता हूं कि आज आप ज़्यादा एनर्जी रखते हैं कि बचपन में रखते थे, कहते हैं आज। मैं कहता हूं कि डिसीजन मेकिंग आज बेहतर है कि तब बेहतर थी, कहते हैं आज। वो सारी चीज़ें आज होती हैं। अब मैं उनसे पूछता हूं कि जब आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, आप ग्राउंड जाते थे, क्या गर्मी सर्दी का एहसास होता था? कहते नहीं। भूख प्यास लगती थी? कहते नहीं। घर वालों की डांट डपट असर करती थी? कहते नहीं। और आज अब थक जाते हैं, आज गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। उस वक्त आपके ख्वाब बड़े थे, आज आपके ख्वाब छोटे हो गए, आज आप कंप्रोमाइज़ के ऊपर आ गए। ये पहली बात। दूसरी बात, एक अहम बात हमें ये समझनी चाहिए कि अपनी सलाहियत को पहचान लेना, उस पर आगे जाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। आपने मेरा तारुफ करवाया मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं डीमोटिवेशन वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि आई एम अ लाइफ कोच, मुझे सही बातें बतानी है। बट आई फील लाइक यू आर बीइंग रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। यस, एग्जैक्टली, आई एम अ लाइफ कोच, मुझे सही बातें बतानी है। अब देखिए, एक आदमी के अंदर एक टैलेंट है, वो बहुत अच्छे गाने गा सकता है, वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। एक आदमी बहुत अच्छा फुटबॉलर बन सकता है। ये है इन दोनों का टैलेंट। अब हमें देखना है कि उसने किस सोसाइटी में, किस घर में रहना है। अब जिसके अंदर गाने की सलाहियत है, उसके अब्बा जान इमाम मस्जिद हैं। आप वो कॉन्फ्लिक्ट अंदाजा कर सकती है कि क्या होगा उसके बाद। उसे अपने घर वालों में से या अपने टैलेंट में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा और सारी ज़िंदगी वो परेशानी का शिकार रहेगा। एक आदमी में टैलेंट है, वो बहुत ज़बरदस्त फुटबॉलर बन सकता है। सवाल ये है, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल कितने लोगों का कैरियर है?
آپ اس کے ساتھ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کیسے کر سکتے ہیں, باوقار زندگی کیسے جی سکتے ہیں, کتنا عرصہ آپ اس ٹیلنٹ کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. آپ کہیں گے جی فلانے کی مثال ہے کہ وہ اتنے پیسے کماتا ہے, اس کا نام ہے. اب پاکستان میں کتنے لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں, یا کرکٹ کی مثال لے لیں, پاکستان میں کرکٹ بہت کھیلا جاتا ہے, ہر گلی میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے. ٹوٹل 20 کھلاڑی ہیں جو 10 سال تک قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ پاتے ہیں. تو آپ کا مقابلہ کہاں پر ہوگا؟ تو یہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو میں چاہتا ہوں, میرا ٹیلنٹ مجھے اس جگہ تک پہنچا بھی دے اگر, تو کیا میں اس کے بعد باوقار زندگی جی سکوں گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو گولز وقتی موٹیویشن یا ٹیلنٹ کو سامنے رکھ کر نہیں رکھے جاتے. گول سیٹ یوں کیے جاتے ہیں کہ میں کیسی زندگی جینا چاہتا ہوں, میرے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے اس کے مطابق, تو کیا میں ٹیلنٹ حاصل کر سکتا ہوں؟ وہ صلاحیت نہیں ہے میرے پاس, میں زندگی یہ جینا چاہتا ہوں تو مجھے وہ صلاحیت جینی پڑے گی. تو ہم جب لوگوں کو اس وہ بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں نا کہ جو تمہارے اندر ہے اسے فالو کرو, پھر وہ بندہ ساری زندگی سوسائٹی کو, ماں باپ کو, اساتذہ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے. تو آئی تھنک کہ گولز امپورٹنٹ ہیں. آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ صلاحیت سیکھ سکتے ہیں, یہ بہت پریکٹیکل اپروچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عارف, یہ بھی بتائیں کہ ٹائم مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے لائف میں. تو اکثر لوگ خواب تو دیکھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا, اکثر موویز بھی ہوتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ بڑے خواب دیکھنے چاہیے, لیکن خالی خواب دیکھنا از ناٹ انف انلیس انٹل آپ اپنے گول کے لیے پہلا اسٹیپ لو. تو وہ پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے اور وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ صرف ہم وہ ایک ہوتا ہے نا مینیفیسٹ یا یہ سب چیزیں بھی کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ ریئل لائف میں کوئی ایسی چیز نہیں کرے تو وہ دونوں چیزیں الائن نہیں کریں گی آپس میں. لیکن سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے ٹائم مینجمنٹ کی, پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. ہم آدمی کی زندگی کو اس کے سانسوں سے شمار نہیں کرتے, اس نے جو اچیومنٹ کی اس سے شمار نہیں کرتے. کہ بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار وہ 70 سال کی عمر میں فوت ہو گیا, یار جوان ہی تھا 35 سال میں فوت ہو گیا, بالکل بچہ تھا 8 سال کا, اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ہم اس کی زندگی کو وقت کے لحاظ سے میجر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی وقت ضائع کرتا ہے وہ زندگی ضائع کرتا ہے, اور جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو سنبھالتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی نے میری قدر نہیں کی, زندگی میں کچھ نہیں ملا, سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ انہوں نے زندگی کے ساتھ کیا کیا. اور زندگی ٹائم ہے, وقت ہے. اب آپ اپنا وقت سکرولنگ پہ استعمال کرتے ہیں, پولیٹیکل اور مسلک کی گاسپس کے اوپر استعمال کرتے ہیں, خاندانی چغلیوں میں, محلاتی سازشوں میں استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو نیچے کھینچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا خود کو بلند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس جگہ پر جس طرح سے آپ اپنے ٹائم کا استعمال کریں گے ویسی زندگی آپ جئیں گے. تو اگر آپ بڑی زندگی جینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ٹائم کی ڈویژن کرنی پڑے گی. آپ کے جتنے مرضی اچھے حالات ہوں, میرے جتنے مرضی اچھے حالات ہوں, ہم اپنے پیسوں کی بجٹنگ کرتے ہیں. ایک آدمی 1 لاکھ روپے کماتا ہے, ایک 10 لاکھ کماتا ہے, اور ایک 1 کروڑ کماتا ہے منتھلی. وہ سب اپنے اپنے مطابق پیسوں کی بجٹنگ کرتے ہیں کہ اس پیسے کو کہاں استعمال کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی 1 لاکھ روپے کماتا ہے, اسے کوئی ایسی پروڈکٹ چاہیے جو 2 لاکھ روپے کی ہے, تو بجٹنگ کرے گا کہ 3 مہینے 4 مہینے ان چیزوں کو سیکریفائز کروں تو یہ لے سکوں. سیم گوز وتھ ٹائم. آپ کو ٹائم کی بجٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ میرے پاس 24 گھنٹے ہیں, دن کے 30 دن ہیں, سال کے 365 دن ہیں, تو مجھے آگے جانے کے لیے کن کن جگہوں سے ٹائم کو بچانا پڑے گا اور کن کن جگہوں پر انویسٹ کرنا پڑے گا. جب آپ پیسوں کی طرح ٹائم کی بجٹنگ شروع کر دیں گے تو پھر آپ کامیابی کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم فہد. وعلیکم السلام میڈم. جی فہد سوال کیجیے. یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی میں نے. جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب 31 سال میری عمر ہے, اور میں نے یہ کہنا تھا کہ ابھی تک نوکری نہیں مل پا رہی, کاروبار کیے 2-3 لیکن نقصان ہو گیا, اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ 3-4 جگہ پہ اپلائی بھی کیا ہوا ہے, کہیں سے کال ہی نہیں آ رہی. میں پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے. چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ موویز دیکھ کے موٹیویشن لیتا ہے, اس کی جو ہے وہ 20 سال عمر ہے. تو اب میرے اندر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی موٹیویشن ہی نہیں رہی. تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ مجھے نوکری بھی کہیں سے مل جائے, اور دوسرے لوگوں کو بھی میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اب آج کل کہہ رہے ہیں کہ ڈگری کی بجائے اسکلز لے لیں. تو اسکلز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے, یا ڈگری ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ رہ گئی ہے؟ کیا کریں؟ پولیٹیکل سائنس کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
جی ٹھیک ہے ایک سوال میں آپ کے فہد نام ہے غالباً، ایک سوال میں ماشاءاللہ انہوں نے 5-6 سوال ایڈ کیے ہیں. ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنوں کو ہم اس مخصوص وقت میں مختصر وقت میں ایڈریس کر سکیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ انہوں نے خود اپنے مسائل بتائے کہ ڈگری ان کی پولیٹیکل سائنس کی ہے اور بزنسز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ بزنسز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے اس کی طرح کی ایجوکیشن ہے کہ نہیں، اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو اس طرح کا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں. جو بزنس آپ نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، کیا اس سے متعلقہ بزنس میں آپ نے 3-4 سال اس فیلڈ میں کسی کے پاس کام کر کے سیکھا کہ نہیں سیکھا کہ اس بزنس کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے. جب آپ کی ایجوکیشن، آپ کا ایکسپیرینس بالکل کچھ اور الٹ ہوتا ہے اور آپ کام کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، پھر نتائج آپ کے لیے مایوس کن نکلتے ہیں. اسی طرح بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا 3-4 جگہوں پر. یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کس طرح کی جاب کے لیے اپلائی کیا، بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ ان کی اکیڈیمک ایجوکیشن سے مختلف ہوگی. اب جب آپ تعلیم دیکھیں، میں بس اسٹیشن پہ جاتا ہوں، مجھے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو میں بس ٹرمینل پر جا کر اسلام آباد کی بس میں بیٹھوں گا، یہ نہیں کہ کون سی بس پیاری ہے یا میرے دوست کس بس میں بیٹھ رہے ہیں. اسی طرح جب آپ تعلیمی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، وہ تعلیمی بس جس نے آپ کو اس منزل تک لے کر جانا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں جو کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ مجھے وہاں لے کر جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ نے کہا کہ بعض اوقات ڈگری کی کمی کو سکلز پورا کر دیتے ہیں. پہلے میں آپ کے فکرے کو لے کے چلتا ہوں. تو اب وقت ہے کہ جس میدان میں آپ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ کا سکوپ آ سکتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کورسز کریں، چھوٹے چھوٹے سکلز حاصل کریں اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدموں سے بڑی منزل کی طرف جانا شروع کریں. جب ہم بڑا جمپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نیچے گر جاتے ہیں. یہ ان کا مختصر سا جواب. لیکن ایک یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جو کئی ویور کے ذہن میں آئے گا، سکل بمقابلہ ڈگری. یہ آج کل بہت زیادہ ڈی گریڈ اور ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایجوکیٹڈ پیپل کو. دیکھیں، جو کارپوریٹ ورلڈ ہے، کارپوریٹ ورلڈ، اسے مزدور چاہیے، اسے سکلڈ پرسن چاہیے، اسے لیبر چاہیے. وہ سکل کی بات کرتا ہے کارپوریٹ ورلڈ. لیکن معاشرے کو باشعور فرد چاہیے. اگر اپنے معاشرے کو ترویج دینی ہے، اگر آپ نے اچھی سوسائٹی بلڈ کرنی ہے، اچھی قوم بلڈ کرنی ہے، آپ کو باشعور آدمی چاہیے، عقل و فہم والا آدمی چاہیے. کارپوریٹ ورلڈ کو سکلڈ لیبر چاہیے. ان دونوں کا توازن جو ہے وہ معاشرے کو بناتا ہے. معاشرے میں کسی جگہ پر سکلڈ لیبر چاہیے، اس کے بغیر بھی کام نہیں ہوگا. لیکن اگر باشعور لوگ نہیں ہوں گے تب بھی کام نہیں ہوگا. اب آپ نے سکل تو لے لیا، آپ کو مارکیٹ کا شعور نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں آپ کے سکلز کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے اور پاکستان میں ویلیو کیا ہے، آپ کو لیبر رائٹس کا نہیں پتہ. تو مجھے بتائیے کہ سکل ہونے کے باوجود خاص طرح کے وزڈم نہیں ہے، خاص طرح کی دانائی نہیں ہے، تو وہ آپ کے سکل بھی آپ کو اس جگہ نہیں لے جا پا رہے جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں. تو نہ تو آپ ڈگری کی اہمیت کو کم کر سکتے ہیں. اگر ڈگری کی ضرورت نہ ہوتی، جو دنیا کے جن یونیورسٹیوں کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں نا، آکسفورڈ میں یہ ہوا، وہ کیمبرج میں یہ ہوا، تو کم از کم وہ یونیورسٹیاں ڈگری دینا بند کر دیں. انہوں نے آپ کو لگا دیا کہ سرٹیفکیشن 3 ماہ کا کورس کرو، 6 ماہ کا کورس کرو، پیسے کماؤ، لیبر. اور خود انہوں نے اپنی سوسائٹی کو بڑا کرنے کے لیے ایجوکیشن پر زور دیا. تو ہمیں بھی دونوں کیٹیگریز کو سامنے رکھنا چاہیے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، مجھے وقتی طور پر صرف مزدوری کرنی ہے، دے شوڈ گو فار دا اسکل. 3 ماہ 6 ماہ کا کورس، ورنہ پھر ایجوکیشن پہ جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی میں آگے بڑھنا کتنا ضروری ہے اور صرف خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر روز اٹھ کر ان کے لیے محنت کرنا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا، وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور آج میرے ساتھ موجود تھے موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر عارف صدیقی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور آج بات کریں گے IBS کی، جسے لوگ محض عام بدہضمی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ آنتوں کی حساسیت کا ایک ایسا مرض ہے جسے بر وقت ڈائگنوز نہ کیا جائے اور اپنی لائف سٹائل کو چینج نہ کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ سیریس کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ پاکستان میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے معمولی پیٹ خراب سمجھ کر خود ہی 7 اپ میں نمک ڈال کے یا اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو آج ہم اس بیماری کے حوالے سے بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے درست علاج پر بھی بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد شاہین. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی ٹھیک.
اچھا ڈاکٹر شاہین، سب سے پہلے تو بتائیں آئی بی ایس کے بارے میں، اور لوگ اس کو کیونکہ سیریس نہیں لیتے ہیں، یا لوگ سمجھتے ہیں ویسے ہی کوئی اسٹمک ایشوز ہیں خود سے دوائیاں لیتے ہیں، یا 7 اپ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے جتنے بھی ان کے اسٹمک ایشوز ہیں وہ 7 اپ سے حل ہو جائیں گے، یا اس کو سلیوشن سمجھتے ہیں، تو تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کریں. جی جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور نور نیوز کی ٹیم کا جنہوں نے ہمیں بلایا یہاں پہ اور ایک عام بیماری جسے آئی بی ایس کہتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا ہے. اچھا دیکھیں، آئی بی ایس ایک کامن ایشو ہے، یہ ایک فنکشنل ڈس آرڈر ہے جس میں آنت کا ڈھانچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اس کے برعکس جو عام انفیکشن ہیں وہ عارضی طور پہ ہوتے ہیں، 2-3 دن 4 دن کے لیے رہتے ہیں، یہ ذرا لمبے عرصے کے لیے چلتا ہے. دوسرا یہ سوال تھا کہ آپ کا اینٹی بایوٹک یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو جو عام انفیکشن ہے اس کے لیے اینٹی بایوٹک یوز کر سکتے ہیں اگر اس کا صحیح تشخیص ہو اور صحیح چائس ہو اور تھوڑے دن کے لیے ہو. فرض کیا ایک پرسن ہے، اس کو 4-5 دن کے لیے اینٹی بایوٹک یوز کر لیتا ہے ایک دفعہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ بار بار یوز کرتا ہے، مہینے میں 4 سے 5 دفعہ یوز کرتا ہے، یا ہفتے میں 2-3 دفعہ یوز کرتا ہے، اینٹی بایوٹک تبدیل کرتا ہے، تو پھر وہ جو ہمارے نارمل جو بیکٹیریا ہیں آنت کے اندر وہ کل ہو جاتے ہیں. ہر پرسن کے اندر کافی سارے نارمل بیکٹیریا ہوتے ہیں آنت کے اندر، جو کہ آنت کے ہاضمہ اور ڈائجیشن اس کی ہیلتھ کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اینٹی بایوٹک زیادہ استعمال سے وہ کیل ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے نا رسک کے اوپر جاتے ہیں آئی بی ایس کے اوپر، پھر وہ آئی بی ایس کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر ڈائریا اس کا لمبے عرصے کے لیے کنورٹ بھی ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شاہین، یہ بھی بتائیں کہ جو ہمارا عام پیٹ درد ہوتا ہے یا عام جو پرابلم ہوتی ہے ہمارے اسٹمک سے ریلیٹڈ، پیٹ سے ریلیٹڈ، اس میں اور آئی بی ایس میں میجر ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جو عام پرابلم ہے اس اور علامتیں بھی ہوتی ہیں، اس کو بخار بھی ہوگا، شدید درد ہوگا، الٹیاں رہیں گی، پیشنٹ کا وزن کم ہو جائے گا، شدید اس کو تھکاوٹ رہے گی. لیکن آئی بی ایس میں صرف یا تو لوز موشن رہیں گے، دست یا قبض رہے گا، ان کے اور اس کو بخار نہیں ہوگا. آئی بی ایس کے مریض کو اس کو زیادہ الٹیاں نہیں رہیں گی، اس کو وزن میں تبدیلی نہیں رہے گی. تو جو عام مرض ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے رہے گا، یعنی کہ وہ پیشنٹ بالکل نارمل ہو جائے گا. لیکن آئی بی ایس لمبے عرصے کے لیے رہے گا. اچھا. یعنی کہ ایک پیشنٹ تھا کچھ دن پہلے ٹھیک تھا اور اس کا اچانک سے ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کو بخار ہوا ہے، شدید الٹیاں ہیں، پیٹ میں درد ہے، نکاہٹ ہو گئی ہے، تو اس سمجھ لیں کہ ایک عام انفیکشن ہے. لیکن آئی بی ایس میں صرف اس کو ہلکا سا ڈائریا رہے گا یا قبض رہے گی اور اس کی کوئی زیادہ اور علامتیں نہیں پیدا ہوتی مریض کے اندر. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. سوال کیجیے. جی میں سفر عباس بات کر رہا ہوں پشاور سے. میڈم آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت. جی یہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھنا تھا، یہ قبض جو ہے اس کا کوئی علاج بتائیں، اور معدہ بڑا سخت رہتا ہے اور کوئی دیسی ٹوٹکا یہ اس طرح کا کچھ. ٹھیک ہے. جی جی بہت شکریہ. اچھا، قبض کے لیے اہم چیز ہے ورزش. جو دیسی ٹوٹکا ہے، پانی کا زیادہ استعمال ہے اور چھلکا استعمال کریں آپ. چھلکا بہت اچھی غذا ہے. اس کے علاوہ جو چوتھی عام چیز جو گھر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ زیتون کا تیل یا کوکونٹ آئل، اس کے 2 چمچ آپ دودھ میں ڈال کر صبح شام استعمال کریں. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتی ہیں میڈیکیشنز. ان کے میڈیکیشن کے بغیر آپ یہ 3-4 چیزیں بھی کر لیں. آپ ورزش کریں، صبح کے ٹائم آدھا گھنٹہ تیز چلنا، اور رات کو بھی پانی آپ 4 سے 5 گلاس روزانہ استعمال کریں. اس کے علاوہ چھلکا استعمال کریں. اس کے برعکس اگر اسی آئی بی ایس کی بات کریں، اگر لوز موشن والی آئی بی ایس ہوتی ہے چھلکا نہیں استعمال کرتے، تو یہ بڑا عام کنسیپٹ ہے. تو ہر چیز میں چھلکا استعمال کر لیا جاتا ہے. جس طرح ان بھائی کا سوال تھا کہ مجھے قبض ہے، تو قبض کے لیے چھلکا بہت اچھی چیز ہے. اس کے 3 چمچ صبح، 3 چمچ رات کو دودھ میں لیں، پانی میں لیں، نیم گرم پانی میں لیں، جس طرح لیں ایک جیسا اثر ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شاہین یہ بتائیں کہ آئی بی ایس کی تشخیص کے لیے کون سے عموماً ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؟ اچھا، تشخیص کے لیے خاص ٹیسٹ نہیں ہے. جس طرح پیشنٹ علامتوں کے ساتھ آتا ہے نا اس طرح ٹیسٹ ہم پروسیڈ کرتے ہیں. اگر مریض قبض کے ساتھ آئے اس طرح اور ٹیسٹ ہوں گے، اگر لوز موشن کے ساتھ آئے تو اور ٹیسٹ ہوں گے. یعنی کہ اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں نا 2 کیٹیگری کے ساتھ آتے ہیں، یا تو مریض آئے گا لوز موشن ہوں گے یا قبض ہوگا. تو ہم روٹین کے ٹیسٹ کرتے ہیں، جس طرح اس کے تھائرائڈ چیک کر لیتے ہیں، شوگر چیک کر لیتے ہیں، اس کو ہم چیک کرتے ہیں آنت کا کوئی اور انفیکشن تو نہیں ہے. تو بیسیکلی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں دوسری بیماریوں کو چیک کرنے کے لیے. یعنی کہ جو ڈائریا ہے جو کسی مریض کو ہمیشہ آئی بی ایس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو آنت کے کوئی اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں انفیکشن سے. ڈائریا جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا، تھائرائڈ کے مسائل بھی ڈائریا کرتے ہیں، آنت کی سوزش بھی ڈائریا کرتی ہے، شوگر بھی ڈائریا کرتی ہے. تو بہت ساری اور بھی تکلیف ہیں، سینکڑوں تکلیف ہیں جو ڈائریا پیدا کرتی ہیں. سو ٹیسٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں دوسری تکلیف کو دیکھنے کے لیے. اگر وہ ٹیسٹ نارمل آ جائیں ہمارے تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ آئی بی ایس ہے. اگر ان ٹیسٹوں میں کوئی تکلیف آ جائے تو پھر دوسری تکلیف ہوتی ہے، آئی بی ایس نہیں ہوتی. تو عام بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا پخانے میں کیمرہ ٹیسٹ، کولونوسکوپی بھی کرتے ہیں.
तो इन टेस्टों का मतलब दूसरी तकलीफ को हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो ये टेस्ट रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ जाए तो हम समझ लेते हैं कि ये फिर IBS है पेशेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि IBS परमानेंट भी हो सकता है किसी को? अच्छा, परमानेंट ये बीमारी वैसे लंबे अरसे के लिए चलती है, कोई परमानेंट नहीं है। यानी कि अगर कोई मरीज सोचता है कि ये बीमारी मुझे लाइफ टाइम, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे जिस तरह पहले का स्ट्रेस, एनजाइटी और हमारे जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस है ना अराउंड के, वो मैटर करते हैं। अगर किसी को IBS है, उसकी लाइफ के सर्कम चेंज हो जाएं, वो वर्क पोजीशन, लाइफ की आपकी जॉब की पोजीशन चेंज कर ले, अगर एक से दूसरे शहर चेंज हो जाए बेशक, या बाज़ औक़ात फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाती हैं तो IBS के सिम्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फर्ज़ एक तालिब इल्म था, पहले IBS के सिम्टम थे और वो अब स्टूडेंट से जॉब में आ गए तो IBS ख़त्म हो जाती है। एक पेशेंट था, पहले उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा था, अब उसके फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो गया है, IBS के सिम्टम उसको भूल जाते हैं। 6-6, 7-7 साल, 10 साल तक नहीं आएंगे, फिर बाद में दोबारा भी नमूदार हो सकते हैं। तो आप कोई जगह तब्दील कर लेते हैं, घर तब्दील कर लेते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह या एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी बाज़ औक़ात चले जाते हैं, तो उसके IBS के सिम्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कई साल तक। फिर दोबारा कोई एनजाइटी या स्ट्रेस या इस तरह के कोई मसाइल पैदा हो जाए उसकी वजह से ट्रिगर होती है, फिर ट्रिगर हो जाते हैं और फिर दोबारा नमूदार हो जाते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि मैं जब रोटी खाता हूँ ना, उसके बाद मेरा जिस्म बहुत सुस्त हो जाता है, ये क्या हो जाए? जी, क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। सुस्त हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। ये भी एक हल्की सी IBS की अलामत भी है। साथ ज़्यादातर मैदे के ज़ख़म की अलामत बता रहे हैं, इनके मैदे में थोड़ी तेज़ाबियत की तकलीफ़ है और आप समझ लें एक हल्की सी एक शक्ल में IBS के सिम्टम मौजूद हैं। यानी कि आपकी आँत सेंसिटिव हो गई है खाने से और प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता उससे, ठीक है ना। सो इसके लिए आप जो है ना नरम ग़िज़ा रखें और ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ से अवॉइड करें तो नॉर्मल फील करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे IBS के हवाले से और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपको IBS हो जाए डाइट में आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको लाजमी लेनी चाहिए, और अपने लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शाहीन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, वेलकम जी। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द के बारे में, जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती है। सुबह उठते ही रात को अक्सर ये होता है कि रात को जब आप सोने जाओ या थोड़ी देर ज़्यादा खड़े हो जाएं, या पूरा दिन अगर आपने खड़े होकर काम किया है, थोड़ा सा काम किया है, तो आपके जो पाँव की एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा दुखती हैं। और अक्सर लोग खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, और इसका इलाज आज जानेंगे कि असल में इसका इलाज क्या है और कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर महरीन मज़हर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर महरीन, सबसे पहले तो बताएं कि एड़ी में दर्द क्यों होती है, वजूहात क्या हैं इसकी? एड़ी में दर्द की बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। जो मेजर कॉज है एड़ी के दर्द की, दैट इज़ कॉल्ड प्लांटर फिशाइटिस। अच्छा। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आपके जूतों में वियर एंड टियर है, टाइट फिटिंग शूज़ पहन रहे हैं, कंफर्टेबल जूते नहीं पहन रहे, तब भी आपके पैरों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके कमर के मोहरों का कोई मसला है तो उसकी वजह से भी आपके पैर में तकलीफ़ आ सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर महरीन, ये बताएं कि क्या ये डेंजरस भी हो सकती है अगर हम इसको इग्नोर करें? क्योंकि अक्सर लोग अगर सुबह रात को अक्सर सोने जाते हैं ना, तब भी दर्द होती है, पूरी टांग में बेचैनी होती है, और अक्सर सिर्फ पाँव में दर्द होती है, और ये नहीं होता हर रोज़ होता है, कभी कभार आपको होता है। तो एक तो बताएं, अगर आपको ये कभी कभार हो रहा है, हर रोज़ नहीं हो रहा, तो क्या तब भी ये डेंजरस है? बिल्कुल, अगर तो ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि हफ्ते में कोई 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको पेन तंग कर रही है, तो ट्राई करें कि लाजमी इसको किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करवाएं, क्योंकि मेजरली कोई इशू जैसे आपका नर्व कंप्रेशन हो सकता है या आपका प्लांटर फिशाइटिस का इशू इस तरह का आ सकता है, तो ट्राई करें कि ज़रूर किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मसले जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर महरीन, ये भी बताएं कि जब हम सुबह उठते हैं, अक्सर हमने इस
टॉपिक पे भी बात की हुई है, बॉडी एक तो स्टिफ हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है कि हम थोड़ा इजी हो जाए, डिफ्रोस्ट होने में लोगों का टाइम लगता है, लेकिन अक्सर लोग जैसे ही सुबह उठते हैं ना उनके पाँव में बहुत दर्द होती है, स्पेशली एड़ी में, और वो कहते हैं जब हम थोड़ी सी मूवमेंट कर लेते हैं ना, थोड़ा सा चल लेते हैं, उसके बाद वो जाके सही होती है। तो इसके क्या रीजंस हैं? बेसिकली दिस इज़ द टिपिकल साइन ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस। पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्लांटर फेशियाइटिस होता क्या है। अल्लाह ताला ने हमारे पाँव के नीचे एक फेशिया बनाया होता है जो आपकी हील से ओरिजिनेट करके आपकी टोज तक जा रहा होता है। अब वो टिश्यूज जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और वो इन्फ्लामेशन की रीज़न कोई भी हो सकती है, जैसे अगर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, आपके जूते अनकंफर्टेबल हैं, वियर एंड टियर होगी आपके टिश्यूज़ के अंदर, तो उन माइक्रो इंजरीज़ की वजह से या आपके इन्फ्लामेशन की वजह से आपके पैर के अंदर दर्द आता है। और टिपिकल साइन प्लांटर फेशियाइटिस का यही है कि जब रात को सो के सुबह पेशेंट उठता है तो इनिशियल फ्यू स्टेप्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे फिर चलना शुरू करते हैं, एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं, पेन बेहतर हो जाती है। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि रात को हमें नहीं आइडिया कि एक सर्टेन पोजीशन में हमने पाँव को कितनी देर के लिए रखा, जिसकी वजह से टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके टिश्यूज़ के अंदर, आपके फेशिया के अंदर। जब हम सुबह पाँव रखते हैं तो पाँव ज़रा स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच की वजह से वो फिर इनिशियल स्टेप्स लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि फिजियोथेरेपी इसमें कितनी मुफीद साबित हो सकती है? फिजियोथेरेपी मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट 90% केसेस को आप फिजियोथेरेपी से डील कर सकते हैं। हील पेन के, फुट पेन के, प्लांटर फेशियाइटिस के, या नर्व कंप्रेशन के जितने भी केसेस होते हैं, उसमें सिंपल आपने कुछ एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, होम प्लान फॉलो करना होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 3 से 6 महीने के अंदर ये इशू कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ एक्सरसाइजेज आप करके भी बताएं। ठीक है, आपने सिंपल अपनी जगह पे बैठना है, प्लेन चेयर के ऊपर बैठेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपने अपने पिंडली के मसल्स को रिलैक्स करना है, स्ट्रेच करना है। चेयर पे बैठ के आपने पाँव को सीधा ऊपर की तरफ लेके आना है, पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं 10 सेकेंड्स के होल्ड के साथ, और ट्वाइस अ डे परफॉर्म करें। सेकेंड एक्सरसाइज में आप खड़े होंगे, आपने अपने टोज़ पे स्टैंड करना है, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। हील रेजेस आपके मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये रेगुलर रूटीन में करें। सिंपल अपनी जगह पे खड़े होकर मार्च भी कर सकते हैं आप, जिससे आपके ओवरऑल लेग के मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। या वो लोग जो प्रोलॉन्ग सिटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अक्सर वो भी ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनके पैरों में दर्द आना शुरू हो गया है, तो इससे ओवरऑल मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। एक और एक्सरसाइज ये है कि सिंपली आपने एक टॉवल को अपने पैर के नीचे रखना है और अपने टोज से उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, टोज को कर्ल करने की कोशिश करना है। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जो अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करेंगे तो आई होप इंशाल्लाह आपकी बॉडी में जल्दी रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अक्सर जो हम वीडियोस देखते हैं या सोशल मीडिया पे हम रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे भी वो ये बताते हैं कि जो बॉल होता है, टेनिस बॉल या सॉफ्ट बॉल, उससे आपने मसाज करनी है, या टाल है जो टावल है हमारा, उससे करनी है, तो वो किस सूरत में करनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं? बहुत से क्यूट केसेस जिनमें आपके पाँव में यहाँ पे इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, आपके हील में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही होती है, उसमें हम दो तरह से पाँव को रिलैक्स कर सकते हैं। एक तो आप उस बॉल को लें और अपने पैर के नीचे इस तरह से आपने रोल करना है, उससे आपका फेशिया रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। स्पेसिफिकली ये जो आर्च वाला एरिया है, इसके नीचे आपने बॉल को रोल करना है, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। द सेकेंड थिंग इज़, अगर आपकी पेन बहुत ज़्यादा है, एक्यूट पेन है, पाँव में सोजन है, तो आपने एक ठंडे पानी की बोतल या फिर बर्फ़ जमा लें पानी की बोतल में और पाँव के नीचे इस तरह से रोल करेंगे। उससे ये होगा कि आपके पाँव की इन्फ्लामेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, पेन सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि अगर पाँव में दर्द होता है ना, तो फिर वो ट्रैवल करता है दर्द, और हमें फील होता है थोड़ी देर बाद हमारे नी के पीछे से हमारे लोअर बैक तक वो दर्द आ रहे हैं, तो वो क्यों होता है और उस सूरत में क्या करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम जिस पेन की आप बात कर रहे हैं, इसे हम सायाटिक नर्व कंप्रेशन या शियाटिका की तकलीफ बोलते हैं। नॉर्मली ये दर्द कमर से निकल रही होती है, क्योंकि आपके कमर के मोहरों में अक्सर नस दब रही होती है, जिसकी वजह से पूरी टांग में, अक्सर पैर में तकलीफ जाना शुरू हो जाती है, पैर सुन्न होना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है। तो ये मेजरली आपके पैर का इशू नहीं, माइट भी ये आपके कमर से मसला निकल रहा था, जो कि आपके पाँव तक पेन को ट्रैवल डाउन कर रहा था।
تو اس صورت میں ہمیں کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے؟ اس میں سب سے بہتر ایکسرسائز ہے آپ کے لیے نی ٹو چیسٹ. آپ نے سیدھا اپنی سرٹن جگہ کے اوپر لیٹنا ہے, بیڈ کے اوپر لیٹ جائیں, آپ نے اپنی ٹانگ کو اپنی چیسٹ کے ساتھ لگانا ہے, ہولڈ اٹ فار 10 سیکنڈز اینڈ دین ریلیکس. ایک سیکنڈ ایکسرسائز جو کہ بہت اچھی ہے, اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لیٹ کے آپ نے اپنی کمر کو اوپر اٹھانا ہے, دونوں گھٹنے موڑ کے کمر اوپر اٹھائیں, 10 سیکنڈ کے لیے اسی پوزیشن میں روک کے رکھیں اینڈ دین ریلیکس. 10 ٹائمز آپ اس ایکسرسائز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مرین یہ بھی بتائیں کہ اکثر یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی آپ کے جو پیر ہیں وہ سوج جاتے ہیں, تو اس صورت میں بھی کیا جو ایکسرسائزز ہیں وہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں؟ میرے اکارڈنگ اگر آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے اور یورک ایسڈ آپ کا بڑھا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ پہلے اس کو ڈائٹ اور میڈیکیشن سے ڈیل کریں. ایک بار آپ کا یورک ایسڈ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, انفلاممیشن ریڈنس بہتر ہو جاتی ہے, دین پھر آپ فٹ کی اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں, اس سے کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے ہیل پین میں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ پورا دن, ہم نے پہلے بات کی ہے کہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے ایکسرسائزز بتائی ہیں. اکثر لوگوں کا زیادہ کام ہوتا ہے کھڑے رہ کے وہ کام کرتے ہیں اور رات کو پھر ان کے پاؤں دکھتے ہیں, تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ کی پرولونگ اسٹینڈنگ ہے, ایون اگر آپ کی پرولونگ سٹنگ ہے, ڈو چینج یور پوزیشن. ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد اپنی پوزیشن بدلیں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھیں, تھوڑی چہل قدمی کر لیں, 30 سیکنڈز کا بریک لے لیں. اگر آپ بہت زیادہ دیر سے جیسے 10 to 15 منٹس کھڑے ہوئے ہیں, کوشش کریں تھوڑی چہل قدمی کر لیں یا پھر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے مسلز کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے, آپ کے مسلز بہت زیادہ اسپیزم میں نہ جائیں, اسٹفنس میں نہ جائیں. دوسرا, اب جیسے رات کو جا کے لیٹتے ہیں, کوشش کریں 10 to 15 منٹس کا ریسٹ کریں, لائٹ سے اسٹریچز کریں اپنے اس سرٹن ایریا جہاں پہ ہیل میں یا آپ کو فٹ کی آرچ میں پین آ رہی ہے وہاں پہ ہلکا سا مساج کریں, ہیٹنگ پیڈ لگا لیں. ان سی چیزوں سے کافی حد تک آپ ریلیکس فیل کریں گے. ٹھیک ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے ایڑی کے درد کے بارے میں, یہ کیوں ہوتی ہے, اس کے ریزنز کیا ہیں اور کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں جو اگر آپ گھر میں کریں تو اس پین سے آپ کو ریلیف بھی مل جائے گا. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فزیو تھراپسٹ موجود تھی ڈاکٹر مہرین مظہر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے, کیونکہ اکثر بچے میٹرک یا انٹر کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں کہ آگے ہم کیا پڑھیں, کون سا پروفیشن ہے جس کا اسکوپ زیادہ ہے, اور کیا کیریئر ہم اپنی پسند کے مطابق چوز کریں یا جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یا وہ جس کے بارے میں پیرنٹس کہہ رہے ہیں. تو اسی حوالے سے آج بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے کمشنر / سیکرٹری رائے منظور ناصر صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے جی, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا رائے صاحب, سب سے پہلے تو بتائیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ کیریئر کسی بندے کا یا بندی کا بننے سے پہلے آپ کو چاہیے نا. جیسے پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہیلتھ سسٹم جو ہے پوری ورلڈ میں, آپ مجھے بتا سکتی ہیں سب سے بیسٹ کہاں پہ ہے؟ ہمارے ذہن میں امریکہ آئے گا, یو کے آئے گا, ایسے ہی نا, وہ کیوبک ہے. پوری دنیا میں سب سے بیسٹ جو صحت کا نظام ہے وہ کیوبک ہے, اس لیے کہ وہ 80% بجٹ پریونٹیو پہ خرچ کرتے ہیں کہ بیماری ہونے سے پہلے اسے روکے. سیم گوز فار دا کیریئر کاؤنسلنگ. کیریئر کاؤنسلنگ یہی ہے نا بھی اس کا کیریئر بننے سے پہلے ہمارے جو لوگ ہیں, ایمانداری کی بات ہے, جب مجھے رات کو پتہ لگا نا یہ ٹاپک ہے تو آئی واز ویری ہیپی کہ یہ بہت ہی ایک نیکی کا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں, اس میں چلے ہمارا حصہ ڈل گیا. دیکھیں نا, ہمارے لوگ BA MA کر کے پھر جاتے ہیں کسی بندے کے پاس یا پڑھے لکھے کسی بھی پرسنالٹی کے پاس, جی کہ میں نے MA کر لیا جی, اب بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. بھی اب جو کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ ان دا لائف آف اینی باڈی. رائٹ. اچھا سر یہ بتائیں, آج کل ہم دیکھتے ہیں, ابھی کا مجھے نہیں پتا لیکن جب میں انٹر میں تھی نا تب ایک ٹرینڈ تھا FSC پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کا. اور اگر آپ براؤن فیملیز میں نام لے لیتے تھے نا, ہم نے آرٹس پڑھنے ہیں, سوشل سائنسز کی طرف آنا ہے, تو وہ ایسے تھا کہ آپ نے کوئی کرائم کر دیا کہ آپ نہیں سوئچ کر سکتے. تو میں نے خود سائنس سے اور پھر میں جرنلزم کی طرف آئی, میں نے بھی سوئچ کیا. لیکن یہ بتائیں آج کل آپ کو لگتا ہے ایسا ٹرینڈ ابھی بھی ہے کہ بس FSC ہی کرنی ہے, کیونکہ بڑا پریشر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس پہ؟ دیکھیے ہماری جو قوم ہے نا, یہ خاص طور پہ پنجاب کا ہمارا جو علاقہ ہے, ویسے تو باقی بھی اسی طرح کی ہیں لیکن کو 19-20 کا فرق ہے. اچھا یہ تو بالکل سوئی ہوئی قوم ہے نا, بھینس کا دودھ پینا. آپ رات 12 بجے دیکھیں گے یہ سوئے ہوں گے, دن کو 12 بجے ملیں گے سوئے ہوں گے. آپ کسی کی خیریت پوچھیں, مطلب کسی بندے سے پوچھیں جی کیا حال ہے, تو بس جی ٹھیک ہے, لگتا ہے وہ 20-25 سال پرانی بیماری ہے کوئی, ٹھیک ہے.
35 سال کا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی زندگی تو گزار دی اب تو بچوں کے لیے جی رہے ہیں, بس زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. دیکھیں نا لوگ اس عمر میں نئی لائف سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, شادیاں کر رہے ہوتے ہیں یورپ. انگریزوں سے آپ پوچھیں نا ہاؤ آر یو, اب کسی وہ لگے گا ویل آئی ایم اوکے فائن. اچھا ہمارا میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے, وہ لگتا ہے پرابلم ہے. اچھا یہ اسی طرح کے مسائل ہیں کہ ہم وہ رٹھا بالکل لکیر پیٹنے والی بات ہے نا کہ ایک دور میں وہ آپ نے کہا پری میڈیکل شروع ہوا تو سارے ہی ڈاکٹر بننے, اچھا پھر سب نے انجینئر بننا ہے, اس کے بعد ایم بی اے کی آپ کو یاد ہے باری آ گئی, لو جی ساری دنیا جہان ایم بی اے کر رہی ہے. اچھا پھر ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بی ایڈ کا رواج چلا کہ جو بچی ہے وہ میں کہتا ہوں کوئی ٹاپ موسٹ ریسرچر بن سکتی ہے لیکن انہیں بی ایڈ ضرور کرنا ہے, یہ کم آئے گا. اچھا پھر ہمیں کوئی وہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم یہ کرنے لگے ہیں, اب دیکھیں نا آج مثال کے طور پر ایک چیز ان ہے, فار ایگزامپل ایم بی ہے یا آئی ٹی لگا لیتے ہیں ہم, ایک بچے کو کہتا ہے آپ آئی ٹی کریں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ تیار ہوگا یا پودا تیار ہوگا 10 سال کے بعد. 10 سال کے بعد کیا اس کی مارکیٹ ہوگی, ہو سکتا ہے وہ چیز ریڈنڈنٹ ہو جائے. ہمارے سامنے بے شمار چیزیں آئیں اور وہ بالکل ختم ہو گئی. تو دیکھیں نا قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور وہ ہم سب مسلمانوں کو آتی ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تقویم ہے سانچہ, جس میں ایسے پگھلا کی چیز نہیں ڈالتے جس میں جو برتن سکے وغیرہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انسان کی میں نے بنایا ہے یہ بہترین سانچے سے, اس سے بہتر بن ہی نہیں سکتا تھا. اچھا اب یہ آیت کیا آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ہے یا نہیں, یہ ہر ایک کے بارے میں. جو اللہ نے روح پیدا کی اس کے بارے میں یہ ہے. اچھا یہ تلاش کرنا ہے. اور ایک تو یہی چیز ہڈن ٹیلنٹ ہم کہتے ہیں, اچھا وہ بندہ خود بھی تلاش کرے, فیملی تلاش کرے, معاشرہ تلاش کرے, اسکول کالج تلاش کریں. ہمارے یہاں وہ سسٹم ہی کوئی نہیں انفارچونیٹلی. بالکل ایسی. اچھا رائے صاحب تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور ریزونیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر کوئی بچہ او اے لیولس نہیں کر رہا, میٹرک انٹر کی طرف جا رہا ہے, تو میجورٹی جو اسکولز ہیں اس میں جو ایک پڑھانے کا طریقہ ہے وہ کنسیپچول نہیں ہے, وہ راٹ لرننگ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز, اگر ہمارا آنسر صحیح ہو, ہمیں پتہ ہے میتھس کا اگر کویسچن ہے اس کو سالو کرنے کے 4-5 طریقے ہیں, آنسر آپ کا سیم آنا چاہیے. بڑی کلاسز میں تو ہم یہی سنتے ہیں, لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, ہم اسکول میں ہوتے ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا اسپون فیڈ کیا جاتا ہے, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے ایز اٹ از وہی کرنا ہے. تو ہمارے کنسیپٹس نہیں ہوتے, اور بہت بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے اتنے بھاری بیگ ہوتے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ برڈن ڈالا جاتا ہے. حالانکہ جیسے آپ نے بات کی ہے ہیلتھ سسٹم کی, تو ہم تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم کی بات کر لیتے ہیں, ہم جاپان کی بات کر لیتے ہیں یا چائنا کی بات کر لیتے ہیں. تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو بیسک لائف سکلز ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. ان کو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بتا رہے ہیں کہ کھانا کیسے بنانا ہے, یا آپ کے مینرز, روڈ مینرز کیا ہے, روڈ سیفٹی کیا ہے, یہ چیزیں اسکول میں سکھائی جاتی ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ چیزیں بھی اتنی امپورٹنٹ ہے؟ بالکل امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا یہ جو آپ نے کتابوں کا کہا نا, ہماری کتابیں غلط, ٹیچرز نے بھی ظاہر وہی رٹا لگایا ہوا ہے. اب دیکھیں نا ہم کہتے ہیں جی کہ وہ کراچی گیا, وہ کراچی گیا تھا, وہ کراچی جا چکا تھا. اچھا ہم نے کہا جہاں پہ چکا ہے وہاں پہ ہیڈ لگا دیں, اور جہاں پہ چکا نہیں ہے وہاں پہ سیکنڈ فارم, مطلب ہی وینٹ ٹو کراچی, ہی ہیڈ گون ٹو کراچی. اب مجھے بتائیں اکرم کراچی گیا, اکرم کراچی گیا تھا, اکرم کراچی جا چکا تھا, یہ تینوں ایک ہی بات ہے کہ ایک بندے کا نام اکرم ہے, وہ کراچی گیا ہے ماضی میں, تینوں کی ایک انگلش ہے, اکرم وینٹ ٹو کراچی. اچھا اب انگریزوں کے بچے بھی تو انگریزی پڑھتے ہیں نا, جیسے ہمارے بچے اردو پڑھتے ہیں, تو وہ کیا ان کو نشانی بتاتے ہیں جہاں چکا ہو وہاں پہ ایڈ لگا دیں. اچھا وہ ٹینس ہی اور ہے. تو اب اچھا ایک ٹری بھی بنایا جاتا ہے, پھر فنگرز پہ بھی بتائی جاتی ہیں, رٹا لگوایا جاتا ہے, وہ اینڈ تک ہمیں یاد رہتی ہے. ہمارے ٹینسز آپ کو پتہ ہے بسوں میں لوگ مطلب پڑھا رہے ہوتے ہیں, بس کھڑی ہوتی ہے نا 15-20 منٹ, وہ ایک بندہ ٹینس لے کے آ جاتا ہے, وہ 12 ٹینس پڑھا دیتا ہے, پھر وہ بیچ دیتا ہے, پھر لوگ گھر لے کے جاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا میں نے 2020 میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں تھا ایم ڈی, میں نے وہاں پہ 100 کتابوں پہ پابندی لگائی تھی جو یہی خرافات جو آپ نے ذکر کیا. پاکستان کا نقشہ غلط بنا ہوا تھا, ہماری قائد اعظم کے بارے, علامہ اقبال کے بارے, سر سید احمد خان, ساری فیکچول مسٹیکس. اس میں آکسفورڈ کو میں نے بین کیا, کیمبرج کو بین کیا, پاکستانی پبلشرز کو. یہ انسانی تاریخ میں ایک ہی وقوع ہوا ہے کہ 100 کتابوں پہ میں نے پابندی لگائی اور میرا ایک آرڈر چل ہی نہیں ہوا. یعنی اتنی گلیئرنگ مسٹیکس تھی. ابھی بھی وہ کتابیں چل رہی ہیں؟ نئی کتابیں بین کر دی تو وہ تو ختم ہوگی, لیکن اس کی بین کزنیں بہت ساری چل رہی ہیں نا. دیکھیں نا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, ان کو اوور سائٹ کرنی چاہیے. یہاں پہ دیکھیں کتاب کیسے چھپتی ہے. یہ میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک بندے نے ہم سے رابطہ کیا, بہت پہلے کی بات ہے. اس نے کہا جی لکھوانی ہے انگلش کی گرامر. تو میں اور ایک اور دوست سے, تو ہم نے کہا جی پھر کوئی 6 مہینے لگ جائیں گے. اس نے کہا نہیں جی ہمارے پاس تو 3 دن ہے. میں نے کہا بھائی 3 دن میں کون سی گرامر کالج لیول کی؟ اس نے کہا جی میں آپ کو ایک انڈین کی دیتا ہوں,
जहाँ बम्बे लिखा है वहाँ पे आपने लाहौर लिख देना है, जहाँ पे गीता लिखा है वहाँ पे सरैया लिख देना है। इजी सॉल्यूशन है। अच्छा, वो बाज़ तो ये करते हैं कि वो चेंज करके नया टाइपिंग करते हैं, कुछ ये करते हैं टाइपिंग भी नहीं करते, वो मतलब लंबा नाम है दूसरा छोटा, तो गैप आपको वाज़े नज़र आएगा। देखिए पहले तो किताबों पे मेहनत हो ना, किताब सही आपने बड़ी निशानदेही सही की, फिर पढ़ाने वाले पे मेहनत हो, उसने क्या हेड लगाना भी है या नहीं। टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा टीचर्स ट्रेनिंग भी देखिए वही कराए ना जिसको खुद पता है। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम वकार। जी वालेकुम सलाम। जी वकार साहब सवाल कीजिए। मेरा राय साहब से सवाल है कि राय साहब आप बता रहे हैं कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने बचपन से कभी नहीं देखा कि हमारे किसी स्कूल में करियर काउंसलिंग होती हो। और आजकल नए नए मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं, कासिम अली शाह साहब जैसे, जो बताते हैं जी तालीम नहीं ज़रूरी, आपको स्किल्स ज़रूरी हैं। तो जो अब नया बच्चा है वो उनको देख देख के यही सोच रहा है कि हम स्किल्स आएँ, और अक्सर बच्चे अपनी माओ को वीडियोस दिखाते हैं कि सर पढ़ना नहीं है, हमने ये स्किल्स सीखनी है। तो कौन बताएगा हमें? ना स्कूलों में बताया जा रहा, ना यूनिवर्सिटी में बताया जा रहा, जिसका जहाँ एडमिशन होता है वहाँ एडमिशन ले लेता है, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है। ठीक है, अच्छा वकार साहब आप दोबारा वीडियोस देखें, मुझे लगता है हमारे शो पे भी आते हैं और उन्होंने हमेशा यही कहा है तालीम के साथ साथ स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये बात की है, ये नहीं कहा कि सिर्फ स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, तालीम के बगैर कैसे स्किल्स आएंगे। जी राय साहब। चलिए उनका सवाल जनरलाइज कर लेते हैं ना, शाह साहब के अलावा यानी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। शाह साहब आप सही कहती हैं, वो नहीं कहते कि सिर्फ करें, लेकिन उनका सवाल जायज़ है, वैलिड है। देखिए ये ट्रेंड चल गया है, ट्रेंड ये चला है कि हमने लेने हैं व्यूज़। अच्छा व्यूज़ मैं सबको कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब कब्र में 3 सवाल हमसे पूछे, नहीं तो चंद दिन की गेम है ना, मतलब आपको पता नहीं लगेगा। अभी यू आर क्वाइट यंग गर्ल, अभी कपल ऑफ ऐसे एक झटका लगेगा, एक लड़की आप कहेगी आंटी आप इधर उधर देखेंगी कि ये कौन है, वो आप ही होंगे। मुझे जब पहली दफ़ा किसी ने अंकल कहा तो मुझे ऐसे ही झटका लगा, फिर एक दिन को बाबा जी कहेगा और एक दिन कहा नहीं, अगर ये लंबी चलती है तो। अच्छा ये है, मैं उनको कहता हूँ जब पहला सवाल होगा ना मन रब्बों का कि तुम्हारा रब कौन है, तो आप बताना टिकटॉक, व्यूज़, 2 नंबरी, झूठ, फ्रॉड। अच्छा हर बंदे ने एक ऐसी बात करनी है कि वो लगे कि यार ये तो बिल्कुल कोई नई बात है। ठीक है, अब देखिए हमारी डिस्कशन क्या हो रही है मजहब पे, आदम अलैहिस्सलाम 1 थे या 2 थे। मैंने किताब लिखी है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसका मुकाबला भी कराते हैं, आप हिस्सा भी ले सकती हैं, 1 करोड़ रुपया भी जीत सकती हैं उसमें। हाँ जी। अच्छा उसमें बंदा मुझे क्वेश्चन कर रहा है, हमारा वो व्हाट्सएप नंबर है, लोग रब्ता करते हैं, मैं मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि हमने लोगों को लगा किधर दिया है। बंदा सवाल कर रहा है पाकपतन के कि सर वो जो सिदरतुल मुंतहा पे बेरी का दरख्त है जो हज़रत जिब्रील जैसे आगे नहीं जा सकते, उसके पत्तों का साइज़ क्या है? मैंने उससे कॉल की, मैं कि भाई तू उन्हें गोडी करनी जाके, आपने पानी देना है, आपने पत्तों के साइज़ को क्या करना है? आप मुझसे वो पूछें जो वर्किंग नॉलेज है। ये इनका शिकवा दुरुस्त है कि स्कूल्स में कॉलेजेस में, ये शुक्र करें स्कूल्स हैं, अभी तो देखें ना 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा। हमारे पास इवन उनके कोई पर्टिकुलर्स और गिनती नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान ये जो 2.5 करोड़ का फिगर है ना कि बच्चे नहीं जाते, ये भी तुक्का है। देखिए अगर ये लैपटॉप से होता है तो मर्दमशुमारी भी आप लैपटॉप पे कर लें। मर्दमशुमारी के लिए आप अरबों रुपए लगाते हैं, आर्मी समेत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, घर घर जाके लिखते हैं ना कितने फैमिली मेंबर्स हैं, फिर मर्दमशुमारी होती है। तो ये भी मर्दमशुमारी है ना बच्चों की, बिल्कुल ये भी एक अंदाज़ा ही है। तो उसमें यही फिर तरीका कार है कि चले वो जो गैप है वो लाहौर न्यूज़ ने पूरा किया है, कासिम अली शाह साहब कर रहे हैं, हमारी तरफ कोई आता है हम हाजिर हैं, हम बता देते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग होनी तो हर सूरत में चाहिए। राइट। अच्छा जो लोग कहते हैं कि सिर्फ स्किल सीखे, मैंने कहा ये व्यूज़ का चक्कर है, ओ जी तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई अगर आपको तालीम, अच्छा मेरी मदर टंग तो पंजाबी है, तो मुझे स्कूल ने उर्दू सिखाई है, मुझे स्कूल ने इंग्लिश सिखाई है, आपको ये बैठना उठना स्कूल ने सिखाया है। जिस बंदे के पास तालीम नहीं है ना, वो जितने मर्जी स्किल सीख ले वो पैदल है। बिल्कुल। एक ड्राइवर को मैंने नौकरी से हटाया, वो अनपढ़ था, एंड ही वाज अ स्किल है ना ड्राइविंग, यानी उसको वो बिल्कुल ड्राइविंग आती थी A1। हम इस्लामाबाद जा रहे थे, मैं इस्लामाबाद करीब जाके मेरी आंख लग गई, तो मैं देखा इधर उधर, तो मैं कहता हूँ यार ये कोई नई जगह है। वो भाई साहब ने इस्लामाबाद के बोर्ड ही कोई नहीं पड़े, हालांकि मोटरवे पर 25 बोर्ड लगे होते हैं। राइट, बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब फिर मैंने कहा भाई साहब आपको जब इतना इस हद तक है, लेकिन आपने कहीं जाने, अब आजकल तो आपने ड्राइव भी करनी हो ना, रिक्शा चलाना हो तो भी आपको लोकेशन आनी चाहिए कैसे, इवन ये चलाने के लिए भी तालीम चाहिए आपको, माड़ी से माड़ी जॉब के लिए तो तालीम के साथ होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। राय साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट की है, पॉइंट आउट की है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया है कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्किल्स इंपॉर्टेंट है। और ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे जो छोटे बहन भाई हैं वो हमें यही कहते हैं, और हमारे पेरेंट्स को भी वो अक्सर यही कहते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, डिग्री से कुछ नहीं होता, तो स्किल्स इंपॉर्टेंट है, हम शॉर्ट कोर्सेज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। और आज हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, मेरे साथ मौजूद थे कमिश्नर/ सेक्रेटरी राय मंजूर नासिर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे
تھوڑے سے لاہور کے مسائل کے حوالے سے اور تھوڑے سے جو گورنمنٹ کے منصوبے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. پہلے اعلان کرو, افتتاح کرو, اور پھر یا تو منصوبہ بند کر دو یا پھر اگر التوا میں جاتا ہے تو جائے, کوئی بات نہیں. اور پنجاب میں یہ جو بات ہے یہ زبان زد عام ہے کہ جو منصوبہ دھوم دھام سے شروع ہو جاتا ہے وہ کچھ عرصے بعد یا تو کاغذات کی فائل کی مانند الماری تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے, یا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو فیزیبل ہی نہیں تھا اور مکمل ہی نہیں ہو سکتا, یا پھر یوں ہوتا ہے کہ طے کردہ تاریخ گزر جانے کے بعد بھی اس پر کام جاری رہتا ہے. فار ایگزامپل لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز 1 جس پر خود پنجاب گورنمنٹ بار بار تاریخ پر تاریخ دے چکی ہے, تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ کیپیسٹی کا معاملہ ہے یا یہ گورننس کی کمزوری ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم لاہور کے ان مختلف پروجیکٹس کی بات کریں گے جن پر خوب شور مچا, واہ واہ ہوئی, فوٹو سیشنز بھی ہوئے, فیتے بھی کاٹے گئے, بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے, اور پھر بات وہیں تک رہ گئی. عوام دیکھتی رہے گی اور جو بیوروکریسی ہے وہ ہاتھ دکھا گئی. تو اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے شیخ زین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. اللہ کا شکر. اچھا زین, سب سے پہلے تو بتائیں کہ کینال روڈ پہ وہ جو ایک ٹرام کا منصوبہ تھا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اور کیا اب وہ قابل عمل نہیں رہا؟ گزشتہ سال پنجاب حکومت کی طرف سے بڑے تم تراک سے ایک ٹائر بیسڈ جو ٹرین ہے وہ لاہور میں لائی گئی, اور دیکھنے میں تو وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی, اور حکومت نے اس موقع پر بڑے اعلان بھی کیے کہ ہم یہ کینال روڈ پر چلائیں گے, اور اس کے اندر جو پیسنجر کیپیسٹی ہے وہ عام بسز سے زیادہ ہوگی اور اکنامیکل بھی ہوگی. ستمبر 2025 سے لے کے فروری 2026 تک تو اس کے اعلانات کیے جاتے رہے, اس کا جو فوٹو سیشن ہے وہ بھی چلتا رہا, لیکن بالآخر فروری 2026 سے حکومت نے آہستہ آہستہ عوام کا ذہن بنانا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ نہیں چلانی. کبھی کہنا کہ اس کے فنڈز نہیں آ رہے, کبھی کہنا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, کبھی کہنا کہ ہم جو انڈر پاسز ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں, اور بالآخر جب یہ ریسنٹ بجٹ پیش کیا گیا آئندہ مالی سال کا, تو وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے اس چیز کو کنفیس کر لیا کہ ہم کینال روڈ پر یہ ٹرام نہیں چلا سکیں گے. تو ستمبر میں جو چائنا سے درآمد کی گئی تھی ٹائر بیس ٹرام وہ تو اب کینال روڈ پر نہیں چلے گی, یہ تو آفیشیل اتھارٹی کی طرف سے کنفرم کر دیا گیا. تو جو لاہوریوں کو ایک نولٹی ملنے والی تھی اور لاہور نے جو ایک ٹائر بیسڈ ٹرام کا اعزاز لینا تھا, اب وہ اعزاز تو ابھی حالیہ لاہور کے باسیوں کو نہیں ملنے والا. لیکن اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر ہم یہ کینال روڈ پر نہیں چلائیں گے تو ہم گلبرگ سے مال روڈ کے اوپر چلا دیں گے. اب ہم سارا سال اس چیز کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اب یہ اس کا ٹریک بن گیا ہے, اب جو ٹرین ہے اس کو ٹاکی مار کے صاف کر دیا ہے, اب اس کا ٹرائل شروع کر دیا ہے. آج پہلے دن جیل روڈ پر لائے ہیں, آج مال روڈ پر لائے ہیں, اور میں توقع کرتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے سال جون 2027 میں پھر یہی گفتگو کر رہے ہوں کہ اب انہوں نے ایک نیا روٹ بنا دیا ہے, کیونکہ ابھی جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ یہ ٹرام ہے اس کو گلبرگ سی بی ڈی روٹ 47 سے وایا مین بولیوارڈ گلبرگ, پھر اس کے بعد جیل روڈ اور مال روڈ کو کنیکٹ کر کے واپس سی بی ڈی روٹ 47 کے اوپر لایا جائے گا. لیکن یہ سڑکیں بھی اس ٹرام کے لیے ابھی انف نہیں ہے, یہاں پر بھی کوئی ڈیزگنیٹڈ جو روٹ ہے وہ موجود نہیں ہے. تو جن ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان ایریاز میں اس پر کام مکمل ہوگا یا یہاں پر اس کا ایک اچھا روٹ بن سکتا ہے؟ نور, میں ذاتی طور پہ اس کے حوالے سے کوئی اور سوچ رکھتا ہوں. میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ کون سا ایریا کنجسٹڈ ہے یا کون سا ایریا زیادہ پاپولیٹڈ اور وہاں پر یہ ٹرین یا بس چلنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر پیسنجر کاؤنٹ سروے اور ٹریفک کاؤنٹ سروے زیادہ ہے یا جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھ جاتا ہے, وہاں پر یہ جو فرسٹ پرائورٹی ہے وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کو چلانا چاہیے. اگر گلبرگ اور جیل روڈ اور مال روڈ پر ٹریفک کاؤنٹ سروے ہی روزانہ کا 50,000 ہے, تو آپ پھر اتنی مہنگی جو ٹرین ہے وہ وہاں پر کیوں لگائیں گے؟ آپ گورنمنٹ 50 سے 60 ارب روپیہ کیوں ایسے ڈیزگنیٹڈ روٹ کے اوپر خرچ کرے گی جہاں پر پیسنجر ہی موجود نہیں ہے؟ اگر پیسنجر جی ٹی روڈ کے اوپر موجود ہیں یا رنگ روڈ کے اوپر موجود ہیں یا سینٹر آف لاہور کے اندر موجود ہیں تو اس ٹرام کو یا کسی بھی ٹرانسپورٹ کو ادھر شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو کوئی بھی ٹرانسپورٹ ہے یہ ڈائریکٹلی تو اس سے مستفید پبلک نے ہونا ہے, تو اگر پبلک ہی اس سے مستفید نہ ہو سکی تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ لائک میٹرو اورنج لائن ٹرین
پہلے جب 25 اکتوبر 2020 کو یہ فنکشنل ہوئی تو پہلے 8 سے 10 ماہ تک تو مسافر اس میں سفر ہی نہیں کرتے تھے. بالآخر گورنمنٹ نے میٹرو اورنج ٹرین کے روٹ کے ساتھ جو رکشاز ہیں, موٹر سائیکل رکشاز اور جو ویگنیں بسیں ہیں, ان کے روٹ ختم کیے اور مسافروں کو مجبور کیا کہ وہ اورنج ٹرین کے اندر سفر کریں. تو آج بھی وہ جو 2.5 لاکھ کیپیسٹی روز کی ہے وہ آج بھی اس کیپیسٹی کو پورا نہیں کرتی. تو الٹیمیٹلی اس کا جو تمام برڈن ہے وہ گورنمنٹ کو لینا پڑتا ہے. تو ٹرام بیسڈ جو پروجیکٹ ہے, یہ ٹائر بیسڈ ٹرام, یہ اچھا پروجیکٹ ہے. کینال روڈ پر نہیں چلے گی, یہ تو خبر کنفرم ہوگی. لیٹس سی گلبرگ میں چلتی ہے یا نہیں چلتی, لیکن میری رائے یہ ہے کہ جہاں پر پیسنجرز ہیں وہاں پہ چلنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا زین یہ بتائیں, فلوٹنگ ریسٹورنٹ وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ فلوٹنگ ریسٹورنٹ اسی نہر کے اندر ہی تباہ ہو گیا ہے. وہی نہر جس نہر کے اندر یہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ بننا تھا, وہی نہر اس کو تباہ کر کے لے گئی ہے, وہی نہر اس کو بہا رہی ہے. گورنمنٹ نے اپنی نوعیت کا یہ منفرد پروجیکٹ شروع کیا تھا فلوٹنگ ریسٹورنٹ, اور جب اس کے 3D ویوز آئے اور جب موقع پر جا کر دیکھا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ لاہور میں ایک عجوبہ ہوگا. اس طرح کسی ترقی یافتہ ملک میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی بیچ کے اوپر یا کسی دریا کے کنارے پہ وہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ موجود ہوتے ہیں. تو دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ ہاں گورنمنٹ اس کو کر دے گی, لیکن ابھی تک آج کے دن تک اس فلوٹنگ ریسٹورنٹ پر کام مکمل طور پر بند ہو چکا ہے. اور جو یہ نیکسٹ فسکل ایئر ہے 2026-27, اس میں بھی اس منصوبے پر کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے مور دین 45 کروڑ جو اماؤنٹ ہے وہ ریکوائرڈ ہے. لیکن جب گورنمنٹ نے یہ والا بجٹ پیش کیا ہے اس میں اس کے لیے صرف 10 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے. تو گورنمنٹ کی ظاہری طور پر جو اعداد و شمار ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ پر تعمیر اس سال ہونا تھوڑی سی مشکل ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کانٹریکٹر نے وہاں پر کام کا آغاز کر دیا, اس نے وہ تعمیراتی کام شروع کر دیا, تو گورنمنٹ نے اس کے پیسے ریلیز نہیں کیے. پھر اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ آ گئے. دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ ہے نا نور, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی پلاننگ کریں. ٹھیک ہے. اچھا زین, جو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہے اس کے بارے میں بڑی چرچا ہوئی تھی اور کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے لیے ایک لینڈ مارک ہے, یہ کہا گیا تھا. سب سے پہلے تو ایکسپلین کریں کہ یہ منصوبہ ہے کیا, کیونکہ اس کا جو افتتاح ہے اس بارے میں تو جو ہماری PMLN کی گورنمنٹ ہے وہ 2015 میں انہوں نے کہہ دیا تھا نا, تو ابھی تک کیا پیش رفت ہے اور تھوڑا سا اس منصوبے کے حوالے سے بتائیں. ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ لاہور کا سب سے طویل ترین التوا کا شکار رہنے والا منصوبہ بن چکا ہے. اچھا. کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو پچھلے 11 سال سے کاغذوں میں موجود ہو. ہر کسی منصوبے پر کچھ نہ کچھ تو ہو گیا. یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر 4 ارب روپیہ لگا دیا اور اس کے بعد آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ہے نا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, یہ پتہ نہیں کس نے جینا ہے اس ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی زلف کے سر ہونے تک. یہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اس منصوبے کو کنسیو کیا تھا اور پلان یہ بنایا تھا کہ گلبرگ ہوم اکنامکس کالج سے ایک جو فلائی اوور ہے وہ تعمیر کیا جائے گا, جو کہ براستہ فیروزپور روڈ, پھر اس کے بعد LOS, پھر اس کے بعد گلشن راوی, اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ بابو صابو پر جا کر ٹچ کرے گا. تو یہ ایک سینٹر لاہور کو موٹر وے تک رسائی کے لیے ایک سگنل فری جو کوریڈور ہے وہ بنانے کا پلان بنایا گیا. شہباز شریف صاحب کے دور میں تو اس پروجیکٹ کے اوپر بڑا کام ہوا اور مور دین 200 کنال جو لینڈ ہے وہ اس کے لیے ایکوائر کر لی گئی. اور 2015 میں جب ڈالر کا ریٹ آئی تھنک 160-170 روپیز تھا, تو اس وقت 4 سے 5 ارب روپے کی جو لینڈ ہے وہ ایکوائر کی گئی. اگر آج کے دن میں اس کو کمپیریزن کیا جائے تو آلموسٹ 10 بلین روپیز کی وہ لینڈ بنتی ہے. وہ لینڈ ایکوائر کر لی. وہ لینڈ ایکوائر کرنے کے بعد وہاں پر فلائی اوور کا منصوبہ نہیں بنایا گیا. دن گزرتے گئے, نہ LDA نے وہ لینڈ اپنے نام پہ ٹرانسفر کی اور نہ ہی اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی کام کیا. جو وہاں پر قابضین ہیں یا جن کی وہ لینڈ ہے, گورنمنٹ نے پہلے ان سے لینڈ لی, ان کو پیسے ادا کیے. اس کے بعد اب ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور لینڈ بھی ہے. وہ پیسے بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں, وہ لینڈ بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. نہ LDA نے اس پروجیکٹ کو بنایا, نہ اس کو لینڈ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کچھ کیا. وقت گزرتا گیا. 2018 میں ایوانوں میں تبدیلی آئی, بزدار صاحب کی حکومت آ گئی, پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں,
انہوں نے تو آ کے بالکل اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا نا. انہوں نے تو کہا کہ جس پروجیکٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب کی تختی لگی ہے ہم تو منصوبہ کریں گے ہی نہیں. تو 2021-22 تک تو یہ پروجیکٹ اسی طرح ہی دبا رہا. 21-22 میں کوشش کی گئی کہ اب اس پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کیا جائے, تو اللہ کے حکم سے بزدار صاحب گھر چلے گئے, پرویز لائی صاحب کی حکومت آ گئی, حمزہ شہباز صاحب کی حکومت آ گئی, وہ بھی تھوڑا عرصہ گزری. محسن نقوی صاحب کا ایک دور اقتدار آ گیا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, انہوں نے آ کے دیگر پروجیکٹس کے اوپر نظریں دوڑائیں, وہ مکمل کیے. ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پھر سے نگلیکٹ ہو گیا. مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت آ گئی, انہوں نے اپنے پہلے فسکل ایئر میں ایلیویٹڈ کے لیے کوئی پیسے نہ رکھے, دوسرے کے لیے کوئی نہ رکھے, اور تیسرے مالی سال میں مریم نواز شریف صاحب کی حکومت نے یہ احسان کیا کہ بجٹ میں سے ہی نکال دیا. پوری بجٹ کی دستاویزات میں کسی جگہ پہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے لکھا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. پہلے تو بجٹ میں ایٹ لیسٹ اسکیم زندہ تو تھی جو کہ ایک احساس دلاتی تھی کہ شاید کہ بن جائے. تو ابھی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے فی الحال مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ اس کو دوبارہ انیشیٹ کرے گی, دوبارہ اس کے اوپر کو پلان کرے گی. لاسٹ ٹائم سیکریٹری ہاؤسنگ کی طرف سے چیف منسٹر کو ایک سمری بھی لکھی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا روٹ چینج کیا جائے, سی بی ڈی روٹ 47 سے اس کو بابو صاحبو کے ساتھ منسلک کر دیا جائے. وہ سمری بھی کسی نہ کسی فائل کے اندر دب گئی ہے, اس فائل کے اوپر ایک لال سا فیتہ لگا ہوا ہے, وہ بھی کسی نہ کسی جو ڈرا ہے اس میں پڑی ہوگی. تو فی الحال ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ایک مردہ گھوڑا ہے. اگر گورنمنٹ اس میں جان ڈال دے گی تو ٹھیک ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے چچا کا پروجیکٹ ہے جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں, ان کو اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے. اور آئی تھنک سینٹر لاہور سے ٹریفک کے مسائل ختم کرنے کے لیے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے از اے ویری گڈ پروجیکٹ. ٹھیک ہے, تو آج ہم بات کر رہے تھے مختلف منصوبوں کے حوالے سے جن کے بارے میں بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلی تھی, خبریں چلی تھی کہ یہ جب بنیں گے تو ہر طرف چینج آ جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ سب کچھ بدل جائے گا, لیکن وہ منصوبے ابھی تاخیر کا شکار ہیں. تو اسی حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے شیخ زین. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.